عامر صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ عامر صاحب آپ یہ جو آبنائے ہرمز پر دونوں طرف سے امریکہ ایران بیانات بہت متضاد ہیں، ایک تو یہ متضاد دعووں کی کیا وجہ ہے اور اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے اس معاملے کو؟ ظاہر ہے اب جس طرح کے معاملات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اسلام آباد MOU پر بھی بات ہو رہی ہے کہ غیر یقینی بڑھ گئی ہے، جس طرح سے پاکستان بھی تحمل کا مظاہرہ کرنے پر دونوں فریقین کو زور دے رہا ہے۔ تو اب یہ آبنائے ہرمز کے معاملے کو لے کر امریکہ ایران کے متضاد دعووں کی وجہ کیا ہے عامر صاحب؟ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ہاتھیوں کی لڑائی میں وہ یہ کیا کہتے ہیں گھاس ویسے ہی پیسا جاتا ہے، دب جاتا ہے۔ یہ پاکستان کو تو ویسے رگڑا آ رہا ہے اور دنیا کو آ رہا ہے۔ نہ ایران کو کوئی پرواہ ہے کیونکہ انہیں عام آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے ان پاسداران انقلاب کو، اور جو ٹرمپ صاحب ہیں ان تک تو کوئی میزائل نہیں پہنچ رہا۔ جو میزائل پہنچ رہے ہیں وہ آپ کہہ دیں کہ جی خطے میں امریکن اڈوں پہ جا رہا ہے۔ کچھ یار لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اطلاع ایسی دی جا رہی ہے کہ ان امریکی اڈوں کو خلیج سے باہر نکالنا ہے اور اس کے لیے ایکوریٹ انفارمیشن ان کو مہیا کی جا رہی ہے کیونکہ عرب بھی ان سے تنگ ہے۔ اب ایک بات ہے یہ کہنے کو جی کہ جی اگر کوئی بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے کہ عرب یہ سوچ رہے ہیں خلیجی ممالک والے کہ یہ ہماری حفاظت کے لیے آئے تھے، ہمیں ان کی حفاظت کرنی پڑ رہی ہے۔ ٹرمپ صاحب نے ابھی تازہ ترین ارشاد فرمایا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو خود کنٹرول میں لے لیتے ہیں اور خرچہ بھی امیر ممالک سے لیں گے۔ امیر ممالک وہی ہیں جب یہ پچھلے جب حلف لے کے آئے اور وہ کہتے ہیں نا علاقے کا چودھری وزٹ پہ ہوتا ہے تو کہ تم کیا دو گے تم کیا دو گے، تو وہ سعودی عرب سے اینٹھنا شروع ہوئے تھے معاملات کے 1000 ارب روپے ڈالر تم دو گے، قطر سے جہاز بھی لے لیا، پیسے بھی لے لیے، ہر ملک گئے، UAE سے بھی پیسے شیسے مار مور کے اور جناب امریکہ پہنچ گئے کہ جناب میں اتنی بڑی اکانومی لے کے آیا ہوں۔ ابھی تسلی نہیں ہوئی ان کی، تو پچھلے سال جون میں پھر ایک جنگ کی، پھر اس کے بعد اب نئی جنگ شروع کی 27 فروری کو۔ ایک دفعہ پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ یہ جنگ کا خرچہ انہی سے لیں گے جنہیں ہم بچا رہے ہیں، اور حملہ یہ کر رہے ہیں اسرائیل کو بچانے کے لیے اور اسرائیل کے ایما پہ۔ اب تازہ ترین یہ کہا ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کو مکمل کنٹرول میں کریں گے اور خود خرچہ لیں گے۔ بھائی پھر خرچہ لینا ہے تو پھر ایران میں کیا برائی ہے؟ کیونکہ جنہوں نے دینے ہیں انہوں نے تو پیسے ہی دینے ہیں نا، وہ ایران کو دے دیں یا ان کو دے دیں، لیکن اصول کی بات تو پھر دونوں طرف سے نہیں ہو رہی نا، وصول کی بات ہو رہی ہے۔ نہ ایران ٹھیک ہے نہ امریکہ ٹھیک ہے۔ بھائی ایک بین الاقوامی سمندر ہے، طے شدہ راستہ ہے، جیسے آپ ایویشن کے فضا سے پیسے لیتے ہیں کہ جی جہاز گزریں گے۔ اب ہم نے اپنا بھی نقصان کیا ہوا ہے کیونکہ ہماری لڑائی ہے انڈیا سے، اور انڈیا کا بے پناہ کیا ہے کہ ان کی کوئی ایئر لائن نہیں گزر سکتی اور ہمارے بھی ادھر سے نہیں جا سکتے۔ تو جو خرچہ بنتا ہے وہ لیں۔ یہ جو ٹول ٹیکس کے نام پہ غنڈہ گردی ہے نا، یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جی ایک انٹرنیشنل سمندر ہے، اس میں سے کہیں سے کوئی آئے اور کہیں سے کوئی جائے۔ ایون عمان نے انکار کیا ایران کے ساتھ بار بار، اور اب ان کے اوپر بھی فیسیلیٹیشن پہ بھی حملے کر رہا ہے۔ تو نہیں سمجھ آ رہی کہ ایران کیا چاہتا ہے، کیونکہ بڑی اچھی بھلی ہوئی تھی، بالکل ٹھیک بات ہے اصولی طور پہ جو آپ نے ابھی انٹرو میں بھی کہا کہ وہ پوائنٹ 5 پڑھ کے بتایا انہوں نے کہ جی اس میں یہ تھا کہ ہمارے متعین کردہ رستے سے جہاز جائیں گے اور وہ 60 دن ٹول فری ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ظاہر ہے ان کا بھی یہی ارادہ تھا کہ جیسے ہی مذاکرات فائنل سٹیج پہ ہوں گے ہم ٹول رکھیں گے اور اپنے لیے پیسے ماریں گے سب سے۔ تو امریکہ نے شے دی، کچھ جہاز ادھر ادھر سے گزرے اور ان کے اوپر انہوں نے ڈرون حملے کر دیے۔ اب ایران کے اوپر بھی مستقل روزانہ کی بنیاد پہ چاند ماری ہو رہی ہے کہ جناب آپ کو ہم کر دیں گے، لیکن جو آج بلی تھیلے سے صدر ٹرمپ نے باہر نکالی ہے، میں تو بڑا عجیب ہوں کہ بھائی آپ کس چیز پہ ایران پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ جہازوں پہ حملہ کیوں کر رہا ہے؟ کیونکہ وہ ان کے متعین کردہ رستے پہ نہیں جا رہا، تو آپ اس کو پہلے کہتے ہیں ہم آزاد کرائیں گے، اور آزاد کرنے کے ساتھ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے ٹول بھی لیں گے اور یہ لڑائی کا خرچہ بھی امیر ممالک سے لیں گے۔ تو یہ غریب لوگوں کو، غریب ممالک کو، اور خود امیر ممالک ہیں جو گلف کے ہیں جن کی ساری کی ساری جو ایکسپورٹس ہیں، چاہے وہ پیٹرولیم مصنوعات ہیں میکسیمم، وہ ساری رک گئی ہیں، فیسیلیٹیشن ان کی تباہ ہو رہی ہیں، ان کے مسائل نہیں حل ہو رہے، اور ایران اور امریکہ دونوں مزے میں ہیں، کسی کو کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ مزے میں اس لیے کہ وہاں پہ لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، ایران نے متھ توڑی امریکہ کی، لیکن وہ اپنے لوگوں کے لیے تو کوئی کام نہیں کر رہے نا، جس طریقے سے وہ جوابات دے رہے ہیں۔ تو یہ دنیا کے لیے سوچنے کی بات ہے، اور خود پاکستان کی اپنی قیادت کے لیے بھی سوچنے کی بات ہے کہ ہم ان کی وکالت کرتے ہوئے کب تک اور کہاں تک جائیں گے۔ بالکل اپنے معاملات پہ ہمیں توجہ کرنی پڑ رہی ہے، ہمارے ہاں بہت مداخلت ہو رہی ہے، ہمارے ہاں براہ راست دہشت گردی پراکسی وار کے ذریعے بلوچستان میں KP میں انوالو ہو گئے ہیں سارے کے سارے اپنے اپنے مفادات کے لیے۔ اب جو افغان وزیر وہاں پہنچے ہیں جن کا DNA
انڈین سے جا کے ملا ہے. جی جی اس سے زیادہ تو نہیں میں کہہ سکتا. مطلب یہ اب کھل کے سارے باہر آ گئے ہیں کہ پاکستان کو گھیر کے مارنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہماری مسلح افواج لوگ کھڑے ہوئے ہیں, لیکن ہمیں اپنے اندر اتحاد و یگانگت پیدا کرتے ہوئے معاملات کو دیکھنا چاہیے کہ اب ہم یہاں پہ بھی زور دیں, انٹرنیشنلی ہم کریں لیکن یہاں پہ بھی زور دیں. صحیح. جی نوید صاحب یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ اب کشیدگی ایک بار پھر بڑھ رہی ہے اور بیانات جس طرح کے آ رہے ہیں خاص طور پر آبنائے ہرمز کو لے کر. اب یہ معاملہ پہلے تو لگا تھا کہ معاملات حل ہو گئے ہیں اور ایک ونڈو مذاکرات کی اوپن تھی اور ابھی بھی کہیں نہ کہیں چانسز ہیں, لیکن اب اس معاملے کو لے کر ظاہر ہے جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بھی بیانات آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو متضاد دعوے ہیں, امریکہ کچھ کہہ رہا ہے آبنائے ہرمز کو لے کر, ایران کچھ کہہ رہا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اچھا دیکھیں تو آپ میرے خیال میں سب سے جو بڑی ریزن ہے نا وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, وہ اعتماد کی کمی ہے. آپ دیکھیں جو ایم او یو سائن کیا گیا تھا, جو میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ سائن کیا گیا تھا, اس کی سائننگ ان اٹ سیلف دکھا رہی تھی کہ کتنی سنجیدگی ہے جو اس کانفلکٹ میں انوالو ممالک ہیں اور اس مذاکرات میں جو انوالو ممالک تھے ان میں کتنی سنجیدگی ہے. ہمارے پاس تو باتیں یہی آ رہی تھیں کہ جی پاکستان سے بھی وفد جائے گا اور جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ میں سارے معاملات بھی طے ہو گئے تھے, اور پھر اچانک سے جو ہے وہ الیکٹرانکلی جو ہے میرے خیال میں دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہوگا کہ اتنا بڑا معاہدہ اور وہ بھی الیکٹرانکلی سائن ہوا کہ وہ جو پارٹیز ہیں جو مدعی ہیں وہ ایک جگہ پہ موجود ہی نہیں ہیں. تو اس سے سیریسنس کا اندازہ ہو رہا تھا. اور دوسرا جیسے میں نے کہا ٹرسٹ ڈیفیسٹ, تو ایرانی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کرتے امریکہ کے اوپر, اور ان پرٹیکولر وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر جس طرح کی ان کی پرسنالٹی ہے, جتنے ومسیکل ہیں وہ, جتنے امپلسو ہیں وہ, جتنے ٹرانزیکشنل ہیں وہ, اور فور لیک آف رائٹ ورڈ کتنے سینائل ہیں وہ, کہ وہ کچھ بھی کسی وقت کچھ بھی کہہ دیں اور جو ہے وہ یعنی دنیا کی ایک سپر پاور ہے اور وہاں کا صدر یہ ہے. تو انہوں نے تو جو اوباما کے ساتھ انہوں نے ڈیل سائن کی تھی 2015-16 میں, وہ ڈیل ٹھیک ٹھاک چل رہی تھی. لیکن ابھی بھی جو باتیں اس ایم او یو میں آئیں وہ مور اور لیس وہی باتیں تھیں جو کہ جو اوباما کے ساتھ ڈیل میں سائن کی گئی تھی. ٹرمپ آیا, ٹرمپ نے اس معاہدے سے نکل گیا, ایران کو ایک جواز دے دیا کہ جی آپ دوبارہ انریچمنٹ شروع کر دیں. اور پھر اس کے بعد بھی جو ہم نے دیکھا کہ جو مذاکرات عمان کروا رہا تھا وہ مذاکرات بھی ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے تھے جہاں پہ عمان کے فارن منسٹر نے بعد میں کہا کہ مجھے حیرت ہوئی کہ کیوں جو ہے وہ اسرائیل اور امریکہ نے اٹیک کر دیا. تو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے, ایران ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتا. اور جہاں تک آبنائے ہرمز کی بات ہے, دیکھیں اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے وہ ایران کا نیوکلیئر بوم ہے. ایران نے کبھی اس کو یوز نہیں کیا تھا تاریخ میں, اس سے پہلے انہوں نے اب یہ یوز کر لیا. یہ ایک لیوریج ہے, وہ اس کو کبھی بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے. اور جو ٹرمپ کر رہا ہے, ٹرمپ بیسیکلی جو جس طرح سے کنٹرول کر رکھا ہے ایران نے آبنائے ہرمز کو, وہ اس کے کنٹرول کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور یہ بھی ایک اسٹریٹجی تھی, جیسے میں نے کہا کہ ایم او یو جس طرح سے سائن کیا گیا اس سے ان کی سیریسنس کا اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کتنے سیریس ہیں. اور پھر اس سے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ بیہائنڈ دی سین تو چیزیں اور چل رہی تھی. ابھی جو کانگریس مین لنسی گرام کا انتقال ہوا, اب خبر جو ہے وہ امریکی میڈیا کے اندر سے آ رہی ہے کہ ڈیورنگ دس انٹائر کانفلکٹ لنسی گرام جو تھے وہ کوشش اس پہ کر رہے تھے کہ وہ سعودی عربیہ اور اسرائیل کے درمیان جو ہے وہ نارملائزیشن کروا دیں. دیکھیں کیا ہے وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں نہیں ہوگا کہ آپ بیسیکلی ایران کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہے تھے. یہ جو بھی آپ ایم او یو بھی کر رہے تھے, جو مذاکرات بھی ہو رہے تھے, بیہائنڈ دی سین آپ کی اسٹریٹجی وہی تھی کہ ایران کو کس طرح سے فردر آئسولیٹ کیا جائے. اگر سعودی عربیہ کے ساتھ نارملائزیشن ہو جاتی ہے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی. وہ ابراہیم ایکارڈ جو سلسلہ چلا تھا اس کا یعنی وہ اس پہ آ کے ختم ہوگا جب سعودی عربیہ جو ہے وہ نارملائزیشن کر دے گا.
تو یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ اپنی جگہ جب ٹھیک ہے تک موجود ہے تو جی یہ کبھی بھی یہ مسئلہ جو ہے یہ ریزالو نہیں ہوگا اور ایران کبھی بھی نہیں چھوڑے